بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 16 ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آج جو ہم آپ کی خدمت میں لے کر آ رہے ہیں عباس صدق لیاقت علی مصنف ابو یحییٰ، یہ ناول آپ کے لیے بک شیئر پاکستان کی آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ موبائل نمبر 0300291600 اور واٹس ایپ نمبر 0333249537 محمد اظہر لطیف سے۔ معزز سامعین، یہ ناول ٹوٹل 256 صفحات پر مشتمل ہے۔ علی رضا سنتے ہیں ناول بس یہی دل کا صفحہ نمبر 241 241 سے ہماری سادگی۔ آج ہمارے یہاں آج کل بعض حلقوں میں امریکی معاشی بحران پر بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ ان کے خیال میں 20 برس قبل جس طرح ہمارے مجاہدین نے روس کو شکست فاش دی تھی، اسی طرح اب انہوں نے امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ وقت اب دور نہیں جب امریکہ نہ صرف افغانستان میں شکست کھائے گا بلکہ روس کی طرح اس کا بھی شیر اعظم منتشر ہو جائے گا۔ ہم اس سادگی پر کیا تبصرہ کریں؟ یہ لوگ شاید نہیں جانتے کہ پہلی گلف وار کے بعد بھی امریکہ ایک بڑی معاشی بحران کا شکار ہوا، جس کے بعد پوری قوم سر جوڑ کر بیٹھی اور پھر بل کلنٹن کے زیر صدارت امریکہ اس بحران سے نکل کر عالمی افق پر چھا گیا۔ بظاہر یہی کچھ اب بھی ہوگا اور اوباما کی زیر صدارت ایک دفعہ پھر امریکہ اس بحران سے نکل جائے گا۔ بالفرض ایسا نہ ہوا اور امریکہ شکست کھا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو اس میں ہمارے لیے خوشی کی کیا بات ہے؟ ٹکراؤ اور تصادم کی ہماری سوچ نے عراق اور افغانستان کو لاکھوں لوگوں کا قبرستان بنا دیا، مگر امریکہ اگر ٹوٹنے بھی لگا تو عجیب نہیں، وہ جاتے جاتے تباہ حال پاکستان کو بھی قبرستان بناتا جائے۔ کیا اسی میں ہماری خوشی ہے؟ پھر امریکہ برباد بھی ہو گیا تو کیا دنیا کا اقتدار مسلمانوں کے پاس آ جائے گا؟ اس قطار میں اگلا نمبر ہمارا نہیں، چین کا ہے۔ وہ چین جس نے اپنے ہاں مسلمانوں کو بنیادی حقوق سے محروم کر رکھا ہے۔ ہمارے لڑاکا اس سے بھی ٹرانے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد چین اور ہمارے ساتھ وہ کرے گا جو 8 صدیوں قبل تاتاریوں نے کیا تھا، یعنی پورے عالم اسلام کو کھنڈر بنا دے گا۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم ٹکراؤ اور نفرت کو چھوڑ کر دعوت اور محبت کو اختیار کریں، تصادم کو چھوڑ کر ملت کی تعمیر کا کام شروع کریں، اپنی بربادی قیمت پر دوسروں کی تباہی کا جشن منانے کے بجائے ان کو جنت میں پہنچانے کی فکر کریں۔ یہ ہماری مذہبی ذمہ داری ہی نہیں، دنیا پر غلبے کا واحد راستہ بھی ہے۔ احساس لذت۔ اس دنیا میں پائی جانے والی اشیاء کی 2 نمایاں تقسیم ہے، ایک جاندار اور دوسری بے جان۔ تمام جاندار زندگی اور موت کے سلسلے میں بندھے ہوئے ہیں۔ زندگی ان کے آغاز کا نام ہے اور موت ان کے انجام کا۔ دوسرے جانداروں کی طرح انسان کا معاملہ بھی یہی ہے، مگر انسان کو احساسات کی شکل میں ایک اضافی چیز بھی عطا کی گئی ہے جو اسے جانوروں سے افضل بناتی ہے۔ ان احساسات میں غالباً احساس لذت سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کے لیے آواز ایک نغمہ ہے، خوراک ایک پرلطف ذائقہ ہے، ہوا ایک لمس اور خوشبو ہے، دنیا رنگ و کمال کا ایک حسین نظارہ ہے۔ چنانچہ انسان اس احساس لذت کی تکمیل کو اپنی زندگی کا ہدف بنا لیتا ہے، اس کے حصول کے منصوبے بناتا ہے، اس کے لیے محنت اور جستجو کرتا ہے، اس کے حاصل ہونے پر خوشیاں مناتا ہے۔ مگر انسان جس دنیا میں جیتا ہے اس میں زندگی کے بعد موت لازمی ہے، ملنے کے بعد کھونا ناگزیر ہے، آنے کے بعد چلے جانا قانون فطرت ہے۔ ایک ایسی دنیا میں زندگی گزارنے کی صرف 2 سطحیں ممکن ہیں، ایک وہ جس پر آج کا ہر انسان جی رہا ہے، وہ یہ کہ اس عارضی دنیا میں انسان اپنی لذتوں کو تکمیل ڈھونڈے، اس فانی دنیا میں حیات ابدی کی خوشیاں تلاش کرے، موت کی چھاؤ تلے رہ کر ابدی راحتوں کے خواب دیکھے۔ دوسرا راستہ یہ کہ انسان اس دنیا کو امتحان گاہ سمجھے، وہ نعمت پر شکر کرے اور محرومی پر صبر کرے، زندگی کے سرد و گرم میں رب کی رضا کو اپنا مقصود بنا لے، ہر حال میں اعلی اخلاقی رویے پر قائم رہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو جنت کی ابدی بستی میں ہمیشہ کی زندگی دی جائے گی، جہاں ان کا احساس لذت ختم نہ ہونے والی نعمتوں سے اپنے ذوق کی داد پر پاتا رہے گا۔ ہم تمہیں نہیں جانتے۔ گاڑی کے پچھلے شیشے پر اللہ کا نام لکھا دیکھ کر مجھ پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ ایسا لگا جیسے کسی اجنبی شہر کے اجنبی لوگوں کے بیچ کوئی شناسا ٹکرا جائے، غیروں کی محفل میں اچانک کسی اپنے پر نظر پڑ جائے، حالانکہ میں کہیں اور نہیں، کلمہ گو لوگوں کے شہر کراچی میں تھا۔ اس شہر میں ہر جگہ نے غیر ہی کا نام لکھا ہوا دیکھا، اللہ کے محبوبوں کو اس کا رقیب بناتے دیکھا، اللہ کا نام کہیں دیکھا تو کسی اور کے ساتھ رسمی خانہ پوری کے لیے، یا بس ایک حفاظتی نسخے کے طور پر۔
وہ کریم اللہ جو سب کچھ ہے، جس نے سب کچھ دیا ہمارے لیے، شاید اس انشورنس پالیسی سے کچھ زیادہ نہیں جس سے لے کے انسان خود کو محفوظ سمجھتا ہے۔ ہماری ساری محبت غیر اللہ کے لیے ہے، اللہ کے حصے میں تو بے روح سجدوں اور اس کے نام کی بے معنی تکرار کے سوا کچھ نہیں آیا۔ میں سمجھتا تھا کہ کہاں اللہ تعالیٰ تنہا معبود ہے، قانونی طور پر شاید ایسا ہی ہے، مگر یہاں دل کے صنم خانے میں آج تک اللہ کے سوا اور بھی بہت سی ہستیاں شریک ہیں۔ انہی کے بت ہیں جن کی پرستش ہوتی ہے، اور انہی کی ذات ہے جن سے کرم کی امید ہوتی ہے، انہی سے مدد مانگنے، انہی کی محبت سے سرشار ہونے، انہی کے نام پر جھومنے، انہی کے ذکر پر آنسو بہانے اور انہی کی یاد میں گم رہنے کے لوگ ایمان کامل سمجھتے ہیں۔ کاش انہیں کوئی یہ بتائے کہ یہاں سارا اقتدار، سارا اختیار تنہا ایک معبود کا ہے، معبود کے ہی پاس ہے۔ غیر سے مدد مانگنے والے اور غیر کی الفت کے شکار یہ لوگ سیراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور انہیں جب موت کی ٹھوکر لگے گی تب حقیقت سے پردہ اٹھے گا تو معلوم ہوگا کہ زندگی فریب میں گزار دی۔ اس روز سب سے بڑی سزا یہ ہوگی کہ جن کے لیے اللہ کو چھوڑا اور اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارا وہی کہہ دیں گے ہم تمہیں نہیں جانتے، ہم تمہیں نہیں جانتے۔ قیامت کی تباہی۔ قرآن کریم کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ دنیا اور اس کے باسی بہت جلد ایک عظیم حادثے سے دوچار ہونے والے ہیں۔ یہ حادثہ قیامت کا وہ زلزلہ ہے جو زمین پر ناقابل تصور تباہی برپا کرے گا، جس حادثے کے نتیجے میں ہمالیہ جیسے بلند پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح فضا میں اڑتے پھریں۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی شدت کیا ہوگی اور اس کے نتیجے میں انسانوں پر کیا گزرے گی۔ قرآن کریم کے ایک طالب علم کے سامنے سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسانیت کی موت اس ہولناک طریقے پر کیوں واقع ہوگی؟ زندگی کی بساط لپیٹنے کا کوئی آسان طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا تھا۔ اصل بات یہ کہ انسان کو اس دنیا میں اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا تھا، مگر لوگ اللہ کے بجائے دوسروں کی بندگی میں لگ گئے۔ پوری انسانی تاریخ میں بتوں کی پرستش کی جا رہی ہے، اور آج تاریخ کے اختتام پر انسان نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا لیا ہے۔ ایسے میں قیامت کی عظیم تباہی لوگوں کو یہ بتانے آئے گی کہ جس خدا کو انہوں نے نظر انداز کر دیا تھا وہ کس قدر بلند، طاقتور اور صاحب جبروت ہستی ہے۔ عقل کا تقاضا تھا کہ عظیم سمندروں کے خالق کے آگے جھکا جائے، لوگ نہ جھکے سو اب سمندر خود ابل کر اس کی گواہی دیں گے۔ فطرت کا تقاضا یہ تھا کہ بلند پہاڑیوں کے مالک کے سامنے سرنگو ہوا جائے، انسان نہ ہوا۔ اب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر خدا کی عظمت کا ثبوت دیں گے۔ پیغمبروں کی تعلیم تھی کہ ساری مخلوق کے رب کو اپنی توجہات کا تنہا مرکز بنایا جائے۔ ابن آدم نے اس تعلیم کو بھلا دیا۔ اب مخلوق کی مکمل تباہی اسے رب کی بڑائی کا احساس دلائے گی۔ جو لوگ عقل، فطرت اور نبیوں کا پیغام نہ سمجھ سکے، قیامت کے دن ان اندھے بہرے غافل لوگوں کو خدا کا تعارف کرائے گی، اور اس میں کیا شک ہے کہ ایسے اندھے بہروں کو جھنجھوڑنے کے لیے قیامت جیسی تباہی کی ضرورت ہے۔ سطحی سوچ۔ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ اس میں سطحی سوچ رکھنے والے لوگ بہت ہیں، مگر مشاہدات سے گزر کر حقائق تک پہنچنے والے، الفاظ سے گزر کر معنی تک پہنچنے والے لوگ کم ہی رہ گئے ہیں۔ جو لوگ کسی وجہ سے ذرا ٹھہر کر واقعات کا جائزہ لیتے ہیں اور معاملات کا تجزیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی اکثر تعصب کی اینک پہنے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو اس بات کا کبھی تجربہ کرنا ہو تو کسی سنجیدہ موضوع پر معاشرے کے کسی فرد سے بات کر لیجئے۔ اول تو یہ کہ اس کی دلچسپی کا موضوع ہی نہیں ہوگا۔ اگر کسی وجہ سے اسے اس سنجیدہ بات سے دلچسپی ہوگی تو اگلے لمحے پتہ چلے گا کہ آپ نے ایک ایسی گفتگو کا آغاز کیا جس میں دوسرا آدمی صرف بولنے میں دلچسپی رکھتا ہے، سننے میں نہیں، سنانے میں مہارت رکھتا ہے، سمجھنے میں نہیں۔ وہ اپنی تنہائی، سطحی معلومات اور سرسری نگاہ کے ساتھ اپنی نقطۂ نظر آپ پر ٹھوسنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہ بولنا اور یہ سنانا اگر علم و تجزیے پر مبنی ہو تو سر آنکھوں پر، مگر اکثر یہ بولنا محض عادتاً ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا آپ کی اس بات پر تبصرہ کرے گا جو آپ نے نہیں کی، وہ اس نقطۂ نظر پر تنقید کرے گا جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، آپ کے سوال کا وہ جواب دے گا جس کا زیر بحث مسئلے سے کوئی تعلق ہی نہ ہوگا۔ معاشرے میں اس رویے کے فروغ کا ایک اہم سبب اچھی کتابوں کے مطالعے کی کمی ہے۔ مطالعہ انسان کو تحمل کے ساتھ دوسروں کا نقطہ نظر پڑھنے اور سمجھنے کی تربیت دیتا ہے۔ وہ اس میں برداشت اور تحمل کا مادہ پیدا کرتا ہے۔ وہ اس کی نظر میں وسعت، خیالات میں گہرائی اور طرز میں معروضیت، آبجیکٹیویٹی پیدا کرتا ہے۔ مطالعہ نہ ہو تو اچھی تربیت کی کمی پوری کر سکتی ہے۔ ضروری ہے کہ کچھ لوگ خود کو قوم کی تربیت کے لیے وقف کر دیں۔ وہ لوگ کو تہذیب، اخلاق اور صبر کی تعلیم دیں، سطحیت، تعصب، خود پسندی اور مفاد پرستی جیسی خرابیوں پر متنبہ کریں۔
یہی وہ طریقہ ہے جس سے معاشرے میں خیر و شر، جھوٹ و سچ، پروپیگنڈا اور حقیقت میں فرق کا شعور پیدا ہوگا۔ ابدیت کا سفر، ابدیت تک۔ ہاتھ میں دبی ریت آہستہ آہستہ بند مٹی سے پھسلتی جا رہی تھی۔ میں اس ریت کو روکنے کے لیے جتنی مضبوطی سے ہاتھ بند کرتا، اتنی ہی رفتار سے وہ خالی ہوتا رہا۔ یہ زندگی کی تمثیل تھی۔ زندگی کچھ اسی طرح لیل و نہار کی گردش اور شام و سحر کی دوڑ میں غیر محسوس طریقے سے ہاتھوں سے پھسلتی چلی جاتی ہے، جیسے خالی گلاس میں پڑی برف کی ڈلی زندگی کی حرارت سے پگھل جائے گی اور آخرکار اس کا وجود ہے سے نہیں میں بدل جائے گا۔ میں ساحل پر کھڑا کبھی سمندر کی موجوں کو دیکھتا تو ایک کے بعد دوسری اور تیسری لہر بن کر اٹھتی اور ساحل کی ریت پر نمی کا ایک احساس چھوڑ کر فنا ہو جاتی۔ کبھی میری نظر اس سورج کی طرف اٹھ جاتی جو بڑھنے گھٹنے بادلوں سے اپنی روشنی کو بچانے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ آسمان کا یہ نور ایک ظاہر بین نظر کو فریب سکوت میں بدلتا رہا، لیکن در حقیقت وہ بھی زندگی کی پھسلتی ختم ہوتی ریت کی مانند آہستہ آہستہ فنائے شب کی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ اپنی محبت کرنے والوں کے ساتھ بحر عرب کے اس حسین ساحل پر ایک بہترین دن گزارنے کے بعد میں حساب لگا رہا تھا کہ میرے ہاتھ کیا آیا۔ کچھ میٹھی یادیں، بے فکری کی کچھ گھڑیاں، اپنوں کے ساتھ گزارے ہوئے پرمسرت لمحوں کا احساس، وہ احساس جو سمندر کے پار کے ان مہمانوں اور یقیناً میرے لیے بھی اس مستقبل کا بڑا سرمایہ ہے جو اپنے دامن میں جدائی کا داغ لے آ رہا ہے۔ یہ اگرچہ بڑا سرمایہ ہے، مگر میرا دکھ یہ تھا کہ وقت کی پھسلتی ڈور نے زندگی کے اس دن کو بھی کتاب ماضی کا ایک ورق بنا دیا۔ خدایا اس دنیا میں مسرت ابدی کیوں نہیں ہوتی؟ سکون کو دوام کیوں نہیں؟ ہر وصل کو جدائی کا داغ کیوں لگتا ہے؟ ایام زیست ریت کے ذروں کی مانند گرفت حیات سے کیوں نکل جاتے ہیں؟ جواب ملا کہ ان صاحبان بصیرت میں سے بنو جن کے لیے آسمان و زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے آنے جانے میں بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ سوال کا جواب ملے گا۔ بصیرت نے کہا کہ زمین ازلی لگتی ہے اور آسمان ابدی لگتا ہے۔ شام و سحر کے ترازو میں وقت کے بانٹ اسی طرح تبدیلی کے ہر زنگ سے بچا کر رکھتے ہیں، مگر رات اور دن کی گردش رکھی گئی، یہی بتانے کو رکھی گئی کہ فنا کے اس جزیرے میں ابدی مسرتوں، ختم نہ ہونے والی چاہتوں، ماند نہ پڑنے والی خوشیوں کو مت ڈھونڈو۔ اس حقیقت کو سمجھو کہ زمین کا یہ گھر اور آسمان کی یہ چھت تمہارے لیے بنائی تو گئی ہے، مگر بدلتے روز و شب کی اسیر اس حیات فانی میں انہیں حاصل کرنے کے خواب مت دیکھو، سوائے محرومی کے اور کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اتنی حسین کائنات، اتنی بامانی زندگی اتنی بے مقصد نہیں کہ چند بے فکرے اس کے کنارے خوشیوں کے اسباب اکٹھے کریں اور جب حیات مسار کی گھڑیاں بیت جائیں تو خانوں بدوشوں کی طرح اگلی منزل کو چل نکلے، کبھی لوٹ کر نہ آنے کو۔ خالق نے زندگی ابدیت کے لیے بنائی اور ابدیت کی راہ پر چلنے والوں کے لیے ابدی زندگی بنائی۔ وہ زندگی جس میں وقت کی خاموشی آندھی کسی محفل کو درہم برہم نہیں کر سکتی، جس میں شب و روز کی گردش خوشیوں اور نعمتوں میں محرومی اور مایوسی کے وقفے نہیں ڈال سکتی۔ انسان کا سفر معمولی سفر نہیں، یہ ابدیت کا سفر ہے جو ہدایت کے حصول تک جاری رہے گا۔ اس سفر کی ابتدا یہ دنیا ہے جس میں بندگی کرنا، جس میں کام کرنا۔ اس سفر کی انتہا آخرت کی دنیا ہے جس میں بادشاہی کرنا، جس میں آرام کرنا، جس میں انسان کے لیے زمین و آسمان ہی کو مسخر نہیں کر دیا جائے گا بلکہ انسان کے لیے وقت کی پھسلتی ڈور اور زندگی کی پھسلتی ریت کو بھی مسخر کر دیا جائے گا۔ ابدیت کا سفر ابدیت کے سوا کسی اور جگہ ختم نہیں ہوگا۔ باشعور مسلمان کی ذمہ داری۔ پچھلے دنوں مجھے بار بار یہ خیال آیا کہ انگریزوں کی غلامی کے زمانے میں ہمارے عظیم ترین رہنماؤں اور سر سید احمد خان، علامہ اقبال، قائد اعظم اور محمد علی جوہر وغیرہ سے ہر ایک کو یورپ میں قیام کے مواقع ملے۔ شہری مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے یہ لوگ اگر ذاتی سکون، مادی آسائشوں اور آسان زندگی کو اپنا مقصد بنا کر یورپ ہی میں مقیم ہو جاتے تو ملت اسلامیہ پاک و ہند کا کیا حشر ہوتا۔ ہندو اکثریت اور انگریزی کی حاکمیت کے سامنے سیاسی اور ذہنی شکست سے دوچار اور معاشی طور پر مفلوج قوم شاید ہمیشہ کے لیے جمود اور غلامی کا شکار ہو جاتے۔ اس خیال کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ میرے احباب میں بہت سے لوگ مجھ سے یہ بات بااصرار کہہ رہے ہیں کہ مجھے ملک چھوڑ کر چلے جانا چاہیے۔ ہر طرف چھائی بے یقینی، بدحالی، بد امنی اور مایوسی کی اس لہر میں لوگوں کو یہ بات احمقانہ لگتی ہے کہ کوئی شخص قوم کی اصلاح اور تربیت کا مشن لے کھڑا ہو، اور خاص طور پر یہ کوئی کام
ایسا شخص کرے جسے ملک سے باہر جینے اور رہنے کے اعلیٰ ترین مواقع حاصل تھے۔ ایک ایسے ماحول میں جب ہر نوجوان اپنے لیے اور والدین اپنے بچوں کے لیے صرف یہی راستہ دیکھتے ہوں کہ کس طرح ملک سے باہر نکل جائیں، یہ سوچ تعجب کی بات نہیں۔ حالات سے پریشان ہو کر بہت سے احباب خود اپنے متعلق یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں۔ وہ مجھ سے اس عمل کی شرعی اور اخلاقی حیثیت دریافت کرتے ہیں۔ میرے نزدیک ایک انسان کو یہ حق ہے کہ وہ چاہے تو اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے ملک سے باہر جا کر رہ سکتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کرتے ہیں تو ایک طرف یہ ان کا خصوصی فضل ہوتا ہے، مگر دوسری طرف یہ ایک اضافی ذمہ داری بھی ہوتی ہے جو کسی غیر مسلم پر عائد نہیں ہوتی۔ یہ اضافی ذمہ داری اس بات کی ہوتی ہے کہ انسان اب اپنے ماحول، ملک اور قوم کے خیر و شر سے بے نیاز ہو کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ ایک عام آدمی سے دین کا مطالبہ ہے وہ کہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اپنے قریبی لوگوں کو اچھے کاموں کی تلقین اور برائی سے رکنے کی تاکید کرتا رہے۔ زیادہ باشعور اور باصلاحیت لوگوں سے مطالبہ یہ ہے کہ دین کی نصرت کرے اور اپنی قوم، مسلم ہو یا غیر مسلم، اس کی خیر خواہی کرے۔ اگر آپ ملک میں رہتے ہیں تو قوم کی اصلاح، اس کی تعلیم و تربیت اور دین کے صحیح تصورات کی ترویج کے ہر اس کام میں عملاً معاونت کریں جس پر آپ کا اطمینان ہو۔ اپنی زبان، اپنے عمل اور اپنے پیسے سے اس کام میں حصہ ڈالیں۔ اگر آپ ملک سے باہر ہیں تو غیر مسلم قوم میں رہتے ہیں تو آپ کے اندر ہر لمحہ یہ احساس زندہ رہنا چاہیے کہ لوگ آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور آپ کے ذریعے سے اسلام سے متعارف ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کا قول اور فعل ایک اعلیٰ اخلاقی سطح پر ہونا چاہیے۔ شرک و الحاد کے درمیان رہتے ہوئے ہر لمحہ آپ کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ توحید کا پیغام کس طرح لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اس کے ساتھ حق کے ابلاغ، اس کی دعوت کے فروغ اور دین کے حوالے سے پیدا ہونے والے سوالات کے جواب فراہم کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کی قوم مسلم ہو یا غیر مسلم، اگر آپ کا رویہ یہ نہیں تو سمجھ لیجئے کہ دنیا کی آسانیاں تو آپ نے سمیٹ لی لیکن جنت کے اعلیٰ مقامات سے آپ محروم ہو چکے ہیں۔ انسان کے پیدا کردہ مسائل سے تو شاید آپ نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، مگر جہنم کا ختم نہ ہونے والے مسئلہ اب آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ قوم کے خیر و شر سے بے نیاز ہو کر فیملی اور کیریئر کی سطح پر تو آپ نے آسائشیں اور کامیابی حاصل کر لی، مگر جنت کی حسین بستی میں ایک چھوٹا سا گھر بھی نہ بنا سکے۔ باشعور مسلمان کے سامنے یہ سوال نہیں ہوتا کہ اس نے زندگی کہاں گزاری، سوال یہ ہوتا ہے کہ اس نے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اپنی قوم کی فلاح کے لیے کوئی جدوجہد کی یا نہیں کی۔ ڈائری کا ایک ورق، امید کا پیغامبر۔ آج 9 نومبر کا دن اور علامہ اقبال کا یوم پیدائش ہے۔ اتوار کی تعطیل کی بنا پر میں گھر ہی میں ہوں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں نے اقبال کے کلام کو اٹھایا اور پڑھتا چلا گیا۔ میرے ذہن میں اپنی نوعمری کے وہ ایام تازہ ہو گئے جب میں اسکول سے آ کر اقبال کے کلام کا گھنٹوں مطالعہ کیا کرتا تھا۔ بچپن کی بھی عمر کیا عمر تھی، جو چیز ہاتھ آئی پڑھ لی۔ عمران سیریز، ناول اور ڈائجسٹ جو صرف بالغوں کے مطالعے کی چیزیں سمجھی جاتی تھی، انہیں گھر والوں سے چھپ چھپ کر پڑھنا۔ اسکول کے زمانے میں ہی اپنے بڑے بھائی بہنوں کی نصاب کی کتابیں چاٹ ڈالنا۔ کچھ نہ ملے تو درجنوں دفعہ پڑھی ہوئی کتابوں کو ایک دفعہ اور پھر پڑھ جانا۔ مگر اب کیا زمانہ آ گیا ہے، ٹی وی نے عادت ایسی خراب کی کہ مطالعہ کرنا پہاڑ کی چوٹی سر کرنے جیسا کام لگتا ہے۔ خیر یہی وہ زمانے تھے جب میں اقبال کی کتابیں خرید کر لاتا اور ان کا مطالعہ کرتا۔ اقبال کے کلام میں زندگی کا جوش اور امید کی جو روشنی تھی وہ آج کے دن تک میرا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اقبال کا زمانہ کیا زمانہ تھا۔ وہ 1877 میں پیدا ہوئے جب غدر کے بعد ایک پوری نسل مایوسی، شکست، غلامی، ذلت اور محرومی کے احساس میں پل کر جوان ہو چکی تھی۔ ایک طرف مذہبی لوگ تھے جنہوں نے قدیم دینی تعلیم کے فروغ کو اپنا مشن بنا کر انگریزوں کے نظام سے بالکل لا تعلقی کو ہر مسئلے کا حل سمجھ لیا، اور دوسری طرف سر سید کی وہ رہنمائی تھی جس میں جدید تعلیم کے ساتھ انگریزوں کی مکمل پیروی ہر بند تالے کی چابی سمجھ لی گئی۔ ایسے میں اقبال اٹھے، وہ دین کی محبت سے سرشار اور جدید تعلیم کے اسلحے سے لیس تھے۔ امت کی تاریخ، معاصر افکار، ملکی سیاست اور بین الاقوامی حالات پر ان کی گہری نظر تھی۔ انہوں نے جان لیا تھا کہ قومی رہنمائی کے یہ دو دھارے یعنی جدید دنیا سے لا تعلق ہو کر اختیار کی جانے والی جامد مذہبیت اور انگریزوں کی مکمل پیروی کا راستہ دونوں ہی غلط ہیں۔ اس سے بڑھ کر انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ایک مایوس اور ذہنی شکست خوردگی کے احساس میں مبتلا قوم دنیا میں کچھ حاصل نہیں کر سکتی۔ اقبال کی پوری فکر اور ان کا کل پیغام اصل میں انہی دو چیزوں کے ارد گرد گھومتا ہے۔ انہوں نے
شاعری کو اپنی زبان بنایا اور امید کے دیے روشن کرنا شروع کر دیے۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مایوس کن حالات کے اعتراف کے ساتھ بات شروع کرتے اور پھر بتدریج ذہنوں میں امید کے چراغ جلاتے چلے جاتے۔ وہ ہلال عید کو دیکھ کر قوم کا مرثیہ پڑھتے ہوئے کہتے ہیں، اوج گردوں سے ذرا دنیا کی بستی دیکھ لے، اپنی رفت سے ہمارے گھر کی پستی دیکھ لے۔ شمع و شاعر نامی شاہکار نظم کا آغاز بھی اسی مایوس کن لہجے میں ہوتا ہے۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کا دل سے احساس زیادہ جاتا رہا۔ یہ مایوس کن لہجہ جب اپنے عروج پر پہنچتا ہے تب وہ دلوں میں امید کی شمع روشن کرتے ہیں۔ شام غم لیکن خبر دیتی ہے صبح عید کی، ظلم شب میں نظر آئی کہ کرن امید کی۔ سرزمین ہند کے مسلمان جنہیں ہندو اور انگریزوں کے ہاتھ اپنے مٹ جانے کا اندیشہ تھا، وہ یہ کہہ کر ان کی امید زندہ کرتے ہیں، بے خبر تو جو ہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ پھر مستقبل کا نشہ اپنی وجدانی اسلوب میں اس طرح کھینچتے ہیں کہ وہ مردہ سے مردہ دل بھی زندگی کی حرارت سے جاگ اٹھتا ہے۔ جو آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گزینہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ بانگ درا کا یہی انداز بال جبریل میں پہنچتا ہے۔ مسجد قرطبہ کے آئینے میں وہ بندہ مومن کو اس کے جلال و جمال، شوق و محبت اور بلندی پروازی کے مطلوب صفات دکھاتے ہیں، اسے اپنے ان خوابوں میں شریک کرتے ہیں جو قرطبہ کے دریائے کبیر کے کنارے انہوں نے دیکھے تھے۔ آب ویراں کبیر تیرے کنارے ہوئی، دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب۔ آج بھی ہماری قوم کو سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ امید ہے۔ سردست اس قوم کے اعصابوں پر وہ لوگ مسلط ہیں جو صرف مایوسی کی زبان بولنا جانتے ہیں، جبکہ ہماری ضرورت مثبت سوچ رکھنے والے اور فکری رہنما ہیں۔ آج ہمارے حالات اس وقت سے کہیں بہتر ہیں جب پورا عالم اسلام یورپی طاقتوں کا غلام تھا، جب جہالت اور غربت کے آسمان پر غلامی کی سیاہ رات طاری تھی، جب دین و دنیا کے علوم میں ہر جگہ جمود چھا گیا۔ آج تو حالات بہت بہتر ہیں، غلامی کے سائے چھٹ چکے ہیں اور علم کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ اگر آج چند لوگ یہ طے کر لیں کہ ہر طرح کے حالات میں امید کے چراغ بجھنے نہیں دیں گے تو امت کا در بدر بھٹکتا یہ قافلہ اس سفر کا انجام پا سکتا ہے جو اقبال کی بانگ درا کے ساتھ 1 صدی قبل شروع ہوا تھا۔ ہمہ یاراں دوزخ۔ بریگیڈیئر صدیق سالک مرحوم ایک صاحب قلم فوجی تھے۔ وہ پاک بھارت جنگ میں ہندوستانی فوج کی قیادت میں چلے گئے اور 2 برس قید و بند میں گزرے۔ اپنی اس قید کی داستان انہوں نے ہمہ یاراں دوزخ کے عنوان سے کتابی شکل میں تحریر کی۔ قید کے ابتدائی مرحلے میں صدیق سالک صاحب کو قید تنہائی میں رکھا گیا۔ قید و بند کے اس مرحلے کا احوال انہوں نے کتاب کے باب قیدی نمبر 10 میں بیان کیا۔ دشمن ملک میں قید تنہائی کی یہ قسم گزری تو بہت سے لوگوں پر ہوگی، مگر ایک ادیب ہونے کے ناطے صدیق سالک نے جس طرح اس قید کا احوال لکھا ہے وہ انسان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اس قید میں جو سالک صاحب کو زیر زمین ایک ایسے سیل میں رکھا گیا تھا جہاں رات تو کجا دن میں بھی روشنی کے گزرنے کا کوئی امکان نہ تھا، قبر نمائی سیل 6 مربع فٹ کی ایک ایسی کال کوٹری تھی جس میں انسان پھینکا تو جا سکتا جی نہیں سکتا تھا۔ تنگی و تنہائی و تاریکی و وحشت کے اس ماحول میں ان کا ساتھ دینے کے لیے اس سیلن زدہ سیل میں کوئی تو تھا۔ وہ موسم سرما کی شدید ٹھنڈی تھی یا پھر مچھر، کھٹمل اور پیسوں کی ایک بڑی تعداد ان کا لہو پینے کے لیے وہاں موجود تھی، یا پھر ان کے اندر سے ابلتی سلگتی بھوک اور نیند کی جبلتیں تھی جن کی تسکین کے لیے حالات آخری درجے میں ناسازگار تھے۔ وہاں اگر کوئی انسان تھا تو باہر تعینات وہ سنتری تھا جو انہیں اس کال کوٹری میں لیٹے یا دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے دیکھتا تھا، مغلظات اور گالیوں سے ان کی خبرگیری کرتا۔ صدیق صاحب نے اس پورے مرحلے کا احوال جس طرح بیان کیا ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک عام قاری کے لیے یہ قوموں کی دشمنی، جنگوں کی ہولناکی اور قید کے احوال کے اعتبار سے ایک مؤثر تحریر ہوگی، مگر ایک بندہ مومن کی نظر سے دوزخ کے عذاب کا ایک تعارف ہے۔ قرآن مجید میں دوزخ کی جو سزائیں بیان ہوئی ہیں ان میں سب سے ہلکی سزا وہ ہے جو سورہ فرقان میں اس طرح بیان ہوئی ہے کہ ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب یہ اس کی کسی
تنگ جگہ میں باندھ کر ڈال دیے جائیں گے تو اس وقت اپنی ہلاکت کو پکاریں گے. آج ایک ہی ہلاکت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو پکارو. سالک صاحب کی تحریر پڑھ کر ان آیات کی ایک بہترین تشریح سامنے آتی ہے. یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ دوزخ کا بظاہر کم نظر آنے والا عذاب بھی انسانی برداشت کے لیے اتنا زیادہ ہے کہ کوئی انسان اس کو جھیلنے کی تاب نہیں رکھتا. قرآن مجید اس عذاب ہی کو واضح نہیں کرتا بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ عذاب ناشکری کے بدترین جرم کی سزا ہے. یہ ناشکری کیا ہوتی ہے؟ اس کی بڑی خوبصورت وضاحت بھی سالک صاحب کی اس کتاب میں ملتی ہے. وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اس قید سے ذرا دیر کی رہائی میں انہیں وہ مناظر فطرت بھی ایک ایسی قیمتی چیز محسوس ہوئے جن کے درمیان ہماری صبح شام گزرتے ہیں اور ہم کبھی ان پر توجہ بھی نہیں دیتے. اس بیان کو ذرا انہی کی زبانی سنیے. آدھے گھنٹے بعد مجھے پھر روئے زمین پر آنے کی دعوت ملی. میں نے پھر مناظر قدرت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا. پیپل کے پتے جھڑتے دیکھے، اس پر جنگلی چوہے چڑھتے دیکھے، غسل خانے کی منڈیر پر کبوتروں کو مصروف گٹرگو پایا. شہر سے ایک فاختہ کو فکر آشیاں بندی میں تنگے اکٹھے کرتے دیکھا. صحن سے ایک فاختے کو فکر آشیاں بندی میں تنگ کے اکٹھے کرتے دیکھا. غلاظت کے ڈھیروں سے کنوؤں کو چاول اور چیلوں کو تلاش گوشت میں اس پر جھپٹتے دیکھا. بس کچھ نہ پوچھئے ان عیاش آنکھوں نے کیا کیا ضیافت نہ اڑائی. رستی بستی دنیا کی ایک جھلک دیکھ لی اور پھر 24 گھنٹے کے لیے زیر زمین دفن. فطرت کی حسین دنیا کا یہ نظارہ جو آسمان سے زمین تک پھیلے ہوئے رنگوں، روشنی اور نظاروں پر مشتمل ہے، ان اربوں خربوں نعمتوں میں سے صرف ایک نعمت ہے جس میں ہم جیتے ہیں. وگرنہ زندگی، اس کی بقا اور اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے جو ساز و سامان اس کائنات میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھے ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں دی جا سکتی. یہ سب کچھ ہمیں مفت میں ملتا ہے. ہوا، پانی، غذا، قوہ، صحت، طاقت، رشتے، ناطے، مال و اسباب، غرض ہر جگہ یہ نعمتیں بے حساب بکھری ہوئی ہیں، مگر ہم دینے والے کو بھول کر جیتے ہیں، اس کی پکار کا جواب نہیں دیتے، اس کی یاد کو اپنی زندگی نہیں بناتے. یہی نہیں، ہم اس مہربان رب کی نافرمانی میں جیتے ہیں، اس کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں، اس کے بندوں پر ظلم کرتے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں جی سکتے، کوئی محرومی برداشت نہیں کر سکتے. مگر ہمارا حوصلہ دیکھیے کہ ہم اس عجز کے باوجود ایسی غفلت اور سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہیں. جہنم کی ابدی قید ایسی ہی ناشکری اور سرکشی کا بدلہ ہے. رہے وہ لوگ جو اللہ کو یاد کر کے اور اس شکرگزاری میں جیتے ہیں، تو ان کا بدلہ اسی آیت کے ساتھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ان سے پوچھو کیا یہ انجام بہتر ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ نیک لوگوں سے کیا جا رہا ہے، وہ ان کی جزا اور ان کا ٹھکانہ ہوں گی. اس میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ تیرے رب کا وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس کی حتمی ذمہ داری ہے. بیچ کی نماز. قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی نمازوں اور خصوصاً بیچ کی نماز کی حفاظت کریں. نمازیں 5 ہوتی ہیں. اس اعتبار سے بیچ کی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے جو 5 نمازوں کے وسط میں آتی ہے. نماز عصر سے متعلق اس خصوصی ہدایت کا ایک خاص پس منظر ہے جس کا اندازہ آج کل کے لوگوں کو نہیں ہو سکتا. 19ویں صدی تک انسانی بستیاں بجلی نہ ہونے کی بنا پر آج کل کے دور کی طرح روشن نہ ہوتی تھی. اس زمانے میں یہ ناگزیر تھا کہ کاروبار، زندگی سر شام ہی بند کر دیا جائے تاکہ سورج کی روشنی میں ہی لوگ اپنے معاملات نمٹا کر گھروں کو لوٹ سکیں. ایسے میں زمانے قدیم کی خاموش اور سست رفتار زندگی میں عصر کا وقت بڑی مصروفیت اور تیزی کا وقت ہوا کرتا تھا. اس وقت میں سورج بھی اسی تیزی سے ڈھلا کرتا ہے. چنانچہ اس بات کا شدید اندیشہ تھا کہ بازار کی چہل پہل اور خرید و فروخت کی ہنگامہ آرائی میں لوگ نماز عصر کو فراموش کر دیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر لوگوں کی توجہ اس نماز کی طرف مبذول کرائی. دور جدید میں ایک دوسرے پہلو سے اب یہ توجہ فجر کی نماز کی طرف دلانے کی ضرورت ہے. آج کل کی زندگی میں رات کو دیر میں سونا معاملات زندگی میں شامل ہو چکا ہے. دوسری طرف زمانہ قدیم کی طرح کاروبار حیات علی الصبح شروع نہیں ہوتا، بلکہ اسکول، کاروبار اور دفاتر تو سب سورج نکلنے کے کافی دیر بعد شروع ہوتے ہیں. چنانچہ دیر سے سونے والوں کے لیے نہ صرف فجر کے اندھیرے میں اٹھنا مشکل ہے بلکہ نماز کے بعد دوبارہ سونا بھی ایک ضرورت بن گیا ہے. ان حالات میں فجر کی نماز پڑھنا عام طور پر بہت مشکل کام بن گیا ہے اور عملاً فجر پڑھنا تہجد پڑھنے جیسا عمل بن چکا ہے. ایسے میں بہت اہمیت فضائل
اور اجر تمام پہلوؤں سے فجر کی نماز سب سے بڑی نماز بن چکی ہے۔ اس کا باجماعت اہتمام بلا شبہ ایک نمازی کی معراج اور رزق حلال میں برکت کا باعث ہے۔ ناول بس یہی دل پارٹ نمبر 16 256 صفحے پر اختتام ہوتا ہے۔